شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل عرب میں کچھ ایسے واقعات رونما ہو چکے تھے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ اس سرزمین پر کچھ غیر معمولی چیز ہونے والی ہے۔ ان واقعات میں ایک حیرت انگیز واقعہ اصحاب فیل اور ابابیل کا واقعہ ہے، جسے اللہ نے قرآن مجید کے سورہ فیل میں بھی ذکر کیا ہے، اور جو عرب کی تاریخ کا ایک عجیب ثانیہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے جنوب میں واقع ملک یمن پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابراہ نصرانی تھا۔ اسی زمانے میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا کمانڈر رہ چکا تھا۔ اس نے یمن کے بادشاہ ذو نواس کو ایک جنگ میں شکست دے کر خود کو نجاشی کا وفادار ثابت کیا۔ اسی طرح اس بادشاہ نے ابراہ کو یمن کے تخت پر بٹھا دیا۔ جب ابراہ کو معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ کعبہ کو نہایت مقدس تصور کرتے ہیں اور ہر علاقے سے لوگ اس کی زیارت کے لیے مکہ کا سفر کرتے ہیں، تو بس اس نے یمن کے دارالخلافہ صنعا میں ایک عظیم اور نہایت ہی خوبصورت گرجا گھر تعمیر کروایا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں پوری سرزمین پر اس سے زیادہ خوبصورت اور عالی شان گرجا گھر کہیں نہیں تھا۔ اس نے پورے جزیرہ عرب میں اپنے خادموں کو بھیجا اور لوگوں کو صنعا آ کر اس گرجا گھر کی زیارت کرنے کی دعوت دی۔ دراصل ابراہ کا مقصد یہ تھا کہ عرب جائے یمن آئے اور اسی طرح صنعا عرب کا مرکز بن جائے، ساتھ ہی کعبہ کی عظمت کو ختم کر کے اس گرجا کو مقدس بنا دیا جائے تاکہ زیارت اور عبادت کے ذریعے مال بھی کمایا جا سکے۔ جب عرب کے لوگوں کو اس ارادے کا علم ہوا، وہ طیش میں آ گئے اور بہت ہی غضبناک ہوئے۔ باوجود اس کے عرب کے بہت سے قبیلے مشرک تھے، مگر وہ کعبہ شریف کی بہت عزت و احترام کرتے تھے، کیونکہ یہ جگہ حضرت ابراہیم کے آثار اور مقام سے منسوب تھی۔ لہٰذا مشرکین نے ابراہ کے اس عمل کو اپنے دین کے لیے خطرہ جانا، خاص کر قریش مکہ اس سے بہت زیادہ خائف ہوئے۔ غصے میں یمن گیا اور ایک رات اس گرجا گھر میں داخل ہو کر ایک حصے میں آگ لگا دی، جبکہ دوسرے حصے میں نجاست اور گندگی پھیلا دی۔ جب ابراہ کو اس کی خبر معلوم ہوئی تو اس نے اپنا صبر اور مسیح کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے اس عبادت خانے کی توہین کا بدلہ کعبہ پر حملہ کر کے لے گا۔ لہٰذا اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے مدد طلب کی اور ہاتھیوں کا ایک عظیم وہ لشکر سمیت یمن سے روانہ ہوا تاکہ کعبہ پر حملہ کر کے اس کا خاتمہ کر دے۔ ادھر عرب کے تمام قبیلے ابراہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے شکست دینے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن ابراہ کے اس عظیم لشکر کے آگے عرب کا ہر قبیلہ شکست کھاتا چلا گیا۔ سب بہادر قبیلوں نے ابراہ کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ جب ابراہ کے لشکر طائف کے قریب پہنچا تو اس نے ایک دستہ مکہ روانہ کیا۔ تو وہ دستہ مکہ کے قریب پہنچا تو اونٹ دیکھے، لہٰذا انہیں غنیمت سمجھا اور اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ اونٹ قریش مکہ کے سردار جناب عبد المطلب کے تھے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ان اونٹوں کی تعداد 200 یا 400 تھی۔ جب یہ خبر عبد المطلب کو ملی، آپ مکہ سے باہر آئے اور جہاں ابراہ کا لشکر ٹھہرا تھا وہاں جا کر ابراہ سے ملاقات کی۔ جب ابراہ کو معلوم ہوا قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، رعب اور نہایت حسین، ان کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا۔
اور بے اختیار تخت سے اتر کر آپ کی تنظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ آپ کی تشریف کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک آئے ہیں، اب مویشیوں کو ہمارے سپرد کریں۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظر میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکریوں کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا، مجھے اپنے اونٹوں سے مطلب ہے۔ کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا اور روح زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اس کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کرنے کا کہا اور جناب عبدالمطلب تمام اونٹ بکریوں کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ آپ نے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ وہ پہاڑوں میں پناہ گزیر ہو جائیں، لہٰذا مکہ کے تمام قبیلے مکہ سے باہر نکل گئے۔ صرف جناب عبدالمطلب مکہ میں اکیلے رہ گئے۔ آپ نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے رو رو کر دعا مانگی، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کی پوجا کرنے والوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت کرنے والوں کی مدد فرما۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور ایک مقام پر پہنچا تو خود اس کا ہاتھی ایک دم بیٹھ گیا۔ وہ اپنے ہاتھی پر دباؤ ڈالتا رہا، وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا، لیکن جب وہ اپنا رخ یمن کی طرف کرتا تو وہ فوراً چل پڑتا۔ ابرہہ اس واقعے سے سخت حیران ہوا۔ اچانک سمندر کی طرف سے غول کے غول اور جھنڈ کے جھنڈ پرندے آ پہنچے۔ ابابیل کے اس لشکر کے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر اور کنکریاں تھیں۔ انہوں نے اس زور کی سنگباری کی کہ ابرہہ کی فوج بھاگنے لگی، مگر کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں، وہ قہر الہی کے پتھر تھے۔ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ ہاتھیوں کے بدن میں چھیدتے ہوئے زمین پر گرتی۔ ابرہہ کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ابابیل کی سنگباری اللہ کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری ایسے ہاتھی کے سر پر پڑتی تو وہ ہاتھی کے ساتھ ساتھ اس کے سوار کے بدن کو پار کر جاتی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہ بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسم کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ اس واقعے کے بعد عربوں میں قریش مکہ اور کعبہ شریف کی اہمیت و عظمت مزید بڑھ گئی، اور چند مہینے بعد اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ سال عام الفیل کا سال کہلایا۔